اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ معزز ناظرین کرام، الہدا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ تاخیر ہو گئی ہے جس کے لیے معذرت۔ یہ پروگرام آپ ہر ٹیوزڈے کو 2 سے 3 بجے تک لائیو almehdi.tv.com پہ واچ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم بارہا یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے ہر تھرسڈے کو، جو کہ 2 سے 3 بجے تک ہے، اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ 4 سے 5 بجے تک آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہے برکات اسم اعظم کے عنوان پہ۔ اور تھرسڈے کو جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ بھی لائیو ہے 2 سے 3 بجے تک، اور اس کا عنوان ہے الہدا، ہدایت کے عنوان سے، کہ جس میں عموماً ان چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے اور وہ چیزیں زیر نظر رہتی ہیں کہ جن کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے، چونکہ ہدایت کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ اس میں نہ تو ایج کا کوئی سلسلہ ہے، نہ اس میں کچھ عمر کی بات ہے، تو بچہ ہے، بزرگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، ہر شخص ہدایت کا متلاشی ہے۔ اور اللہ نے اسی کے لیے انبیاء اس کرۂ ارض پہ بھیجے، اسی کے لیے ائمہ تشریف لائے، اللہ نے اسی کے لیے کتب سماوی بھیجی انسانی ہدایت کے لیے۔ تو ہر روز ہم ہدایت کی تلاش میں رہتے ہیں، ہر روز ہم ہدایت کے متلاشی اور ہدایت کے متمنی رہتے ہیں، اور ہر روز ہمارے لیے یہ ایک نیا چیلنج ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز سے بسر کریں، اپنی خامیوں کو کس طرح دور کریں، اور اپنی زندگیوں میں اچھائیوں کا کس طرح اضافہ کریں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں حسب معمول قبلہ و کعبہ جناب آغا ہادی باقری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، تو ہم ان سے بھی انشاءاللہ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ اور آغا ماجد موسوی صاحب قبلہ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ سارا پروگرام آپ کی خدمت میں جو پیش کیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے تمام کاوش وہ ہے حاجی سائیں علی رضا صاحب کی، تو ان کی کوششوں سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو اس وقت پیش کی جا رہا ہے۔ آپ اس پروگرام کے آخری حصے میں خود بھی حصہ بن سکتے ہیں، سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ فلیش کرے گا، اس نمبر پہ آپ کال کر کے آپ، اور اس میں لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، آپ اردو یا انگلش کسی بھی زبان میں ہدایت کے عنوان سے، صرف یہ چیز مد نظر ہے کہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اسی ٹاپک کے عنوان سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کال کر کے ہم سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس آپ کی سوال کا جواب یہاں سے دیا جا سکے۔ اور ہمارے مدیر اعلیٰ قبلہ و کعبہ جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے سفر میں ہے، خدمات دینیہ کے سلسلے میں وہ سفر میں ہے، تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ قریب انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ تو بغیر کسی تعامل کے اور بغیر کسی تاخیر کے میں جناب قبلہ ہادی باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیے تلاوت کلام پاک سے۔ جناب قبلہ ہادی باقری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ دوبارہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بے شمار سلام اور دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔
کہ یقیناً خداوند عالم کی توفیق آپ پر ہم پر ہے کہ ہم کو وقت مل رہا ہے اس پروگرام کے کرنے کے لیے، اور آپ حضرات کو توفیق حاصل ہوئی ہے اس پروگرام کو واچ کرنے کے لیے۔ ہم بہت ہی مشکور ہیں آپ سب کی ہمت افزائیوں کے لیے، اور بالخصوص ان حضرات کو دنیا کے مختلف گوشوں میں جو بستے ہیں، جہاں سے کہ یہ اس پروگرام کو واچ فرما رہے ہیں اور اپنی ہمت افزائیوں کو ٹیلی فون کال کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے بھیجا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کو ہمت افزائی بھی حاصل ہو رہی ہے اور اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے سلسلے میں مدد حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کی ابتدائی سے الہدیٰ کہ جس کے معنی ہدایت اور گائیڈنس ہے، ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اس بات پر کہ اسلام دین ہدایت ہے۔ سابقہ ہمارے 4 پروگرامز وہ آپ نے سنے اور پھر وہ یوٹیوب میں اپلوڈ بھی کر دیے گئے ہیں، آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان میں ہدایت کی اہمیت کو بتلایا گیا کہ اس کا کیا ثواب ہے اور کیا فائدہ ہے، لیکن اس بات کو بھی پیش کیا گیا تھا کہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہدایت خود حاصل کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے کنبے والوں کی، اپنے فیملی ممبرز کی ہدایت کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے معاشرے کی ہدایت کریں اور ان کی ہدایت کا انتظام اور انصرام کریں۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کام جو بھی کرنا ہے وہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو، یعنی ہدایت صرف ورڈ سے نہ ہو بلکہ ایکشن سے ہو۔ بالخصوص جب ہم دوسروں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے ہٹ کے، یعنی اپنے خاندان والوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوسرے انسانوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے ہم خود ہدایت یافتہ ہوں، پہلے خود ہم جانتے ہوں، اچھی طرح سے واقف ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس سلیقے سے پیش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ علم ہو، کہ جانے، اس کی معرفت ہو۔ چنانچہ اس کی نزاکت یہ ہے کہ اگر ہم بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے اصلاح کے فساد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں حضور اکرم نے خاص طور سے فرما دیا کہ من عمل علی غیر علم کانا ما یفسد اکثر ما یصلح۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں ہوتا یہ ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے ہدایت کے گمراہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو پھر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق لا یزیدہ سرعۃ المشی
الا بعدہ. امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اگر بصیرت نہیں ہے، اس کے پاس اگر علم نہیں ہے، وہ اگر جانتا نہیں ہے اس چیز کے تعلق سے کہ جو کر رہا ہے، تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ہے، اس مسافر کی ہے کہ جو کسی راستے پر بغیر اس راستے کو جانے ہوئے چل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر راستے پر نکل گیا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ وہ راستہ آیا منزل کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جتنا تیز چلتا جاتا ہے اتنا وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں لا یزیدہ سرعۃ المشی الا بعدہ، تو وہ دور ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم معلوم کریں کہ صاحب یہ علم ہونا ضروری ہے اور پھر یہ کہ جاننا ضروری ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک مقصد خاص کے تحت ایک ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت کس چیز کی حاصل کرنا ہے. اصل خداوند عالم کے تعلق سے، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، اور اصل اس کی رضا کے بارے میں، جو سب سے بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر کہا گیا کہ جو سب سے بڑی چیز اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا، کہ ان باتوں کو معلوم کرنا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے خدا راضی ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس کے کرنے کی وجہ سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ خدا ہی سے پوچھنا چاہیے کہ کس راہ کو ہم اختیار کریں، کس طریقے کو ہم اختیار کریں اس سلسلے میں. تو خود خداوند عالم نے متوجہ کیا یہ کہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ دیکھو جو کچھ رسول تمہیں دے دیں، یعنی ہمارے نبی آخر الزمان سرکار ختمی مرتبت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ کے رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے حضور تم کو روک دیں تم اس سے رک جاؤ. تو اس بنیاد پر ہم حضور اکرم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس مقصد ہدایت کے لیے تو آپ نے وہ صریح حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. گزشتہ مرتبہ میں اس کو پیش کر رہا تھا کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکت بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ تم میں سے جو بھی ان دونوں سے وابستہ رہے گا، دونوں سے کہا ہے آپ نے، لن تضلوا بعدی، اور فرماتے ہیں کہ تو پھر وہ تم میں سے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لن کہا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں لا نہیں کہا ہے بلکہ لن کہا ہے، اور جو لن کا جو اثر ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہرگز کے معنی آتے ہیں، یعنی یہاں پر تاکید ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک معصوم ارشاد فرمایا، نبی اکرم ارشاد فرمایا، تو ان کی بات ہی میں کی اہمیت ہے. اب اس کے بعد پھر لن کو بھی آپ نے استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد آخری میں جو اصل بات فرمائی کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض. اور دیکھو کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ میرے پاس کوثر پر پہنچے. اب ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، واقعی وہ ہدایت کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے، اور وہ ہدایت جو ہم کو رسول اللہ سے ہو کے خدا تک پہنچا دے، اس کا جاننا ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن رہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن رہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب دونوں سے جو تمسک ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ہم قرآن کو بھی اور اہل بیت کو بھی کس طرح سے ان کی طرف رجوع ہوں. تو یہ دو الفاظ ہیں، یاد رکھیے. ایک چیز ہے کسی چیز کا جاننا،
اور ایک چیز ہے کسی چیز کا ماننا. جاننا اور ماننا ظاہر ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ بہت زیادہ، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاننا کسی چیز کا یہ ہے کہ بس اس کے تعلق سے معلومات ہو کہ وہ کیا ہے اور وہ اس کے تعلق سے کیسا ہے اور کتنا ہے. ساری باتیں جو متعلقہ فزیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب اس کا تعلق یہ اس کو کہتے ہیں جاننا ہے. لیکن ماننا کیا ہوتا ہے کسی چیز کا؟ کہ جس چیز کو مان رہے ہیں پھر اس کی مخالفت نہ کریں. یعنی یہ کہ اگر ہم کہیں کہ صاحب ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوگا کہ پھر وہ کہنے والا نہ قرآن کی مخالفت کرے گا اور نہ اہل بیت کی مخالفت کرے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھی جائے گی کہ مخالفت نہیں ہو رہی ہے اس وقت کہ جب کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور پھر اہل بیت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ فائدہ ہو سکتا تھا، مگر خارج میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں نے کہا ہے کہ مسلمان جو 1 بلین سے زیادہ دنیا میں بستے ہیں، وہ سب اپنے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سب سے محکم کتاب ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، ایک منشور ہے اسلام کا. ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں اور اس طرف کتنے متوجہ ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید کے تعلق سے اہل اسلام کا عموماً جو رویہ ہے وہ یہ کہ اس کے جاننے کے تعلق سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو مثلاً صرف قرآن کا احترام کرتے ہیں مگر یہ کہ اس کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن ظاہر ہے کہ اس کو کتاب ہے تو اس کو پڑھنا ہے. اب وہ چونکہ عربی میں ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پڑھنے کا تعلق سے ہے کہ اب وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کی مثلا مدر ٹنگ ہی عربک ہے. اب وہ جس کی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو سیکھنا ہے کہ ایک تو ایک قرأت ہے، لیکن پہلی چیز ہے کہ قرأت کرنا قرآن کی. لیکن صرف قرأت کافی نہیں ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے. یعنی قرأت سمجھیں پھر اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ صاحب اس میں کہا کیا جا رہا. اس لیے کہ میں نے کہا کہ وہ جن کی زبان عربی ہے ان کے لیے تو صرف پڑھنا کافی ہے، لیکن ان کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس صرف قرآن چونکہ ان کی زبان ہے وہ صرف پڑھ لیں کافی ہے، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ یہی کافی نہیں ہے، سمجھنے کے بعد تیسری منزل آتی ہے اس پر عمل کرنا، یعنی جو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں. تو یہ 3 مراحل سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی مخالفت نہیں کر سکتا ہے جو کہا جا رہا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے تعلق سے اس کے پڑھنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں اب یہاں پر 2 افراد ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن کو مثلا عوام کہا جاتا ہے، عام لوگ ہیں جو وابستہ ہیں قرآن سے. لیکن یہ کہ ایک دوسرا طبقہ ہے جو مثلا ایکسپرٹس کی لسٹ میں آتا ہے کہ اب وہ مثلا خدمت کرتے ہیں، وہ مثلا قیادت کرتے ہیں اور وہ سمجھانے کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو مثلا سمجھانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اچھی طرح سے پڑھنا بھی جانیں اور پھر پڑھنے میں ظاہر ہے کہ قرأت کا بھی خیال رکھیں. قرأت سے پڑھنا ہے، اسی لیے ہمارے پاس جیسے نماز پڑھانے کے لیے شرط ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تجوید سے بھی واقف ہو، یعنی کہ الفاظ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، کیسے نکل رہے ہیں، ان کی آواز وغیرہ، یہ ایک شرط ہے کہ جہاں پر کہ ہونا چاہیے. اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ قرأت سے واقف ہوں کہ الفاظ کے معنی بھی جانتے ہوں، اس کے مفاہیم کو بھی جانتے ہوں. لیکن عوام جو ہے تو ان کے لیے یہ ہے
کہ وہ قرآن مجید کو یقیناً پڑھیں. تو لیکن اس میں پڑھنے میں یہی کہا گیا کہ آپ کو اصل مقصد تو سمجھنا ہے قرآن کا. تو اس میں یہ ہے کہ عربی میں اگر مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھنا ضروری ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جو ایک مولانا جو کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک نوجوان جو کینیڈا سے امریکہ آ رہا تھا اور بارڈر پر ظاہر ہے کہ وہاں پہ امیگریشن چیک ہوتا ہے، تو جب امیگریشن آفیسر نے اس کو روکا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان تھا ظاہر مسلمان بھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور ایک سی ڈی پلیئر ہے جس کو وہ سن رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کان میں پہ تو سن نہیں سک رہا ہے، تو اس کے 2-3 مرتبہ کیا اس نے نکالا، اس نے اشارہ کیا کہ نکالو. تو اس نے نکالا اور کہا کہ کیا سن رہے ہیں. تو ظاہر ان کو تو پورا حق ہے آفیسرز کو ہر چیز کی تحقیق کرنے کا. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جو ہے یہ قرآن سن رہا ہوں. تو اس نے کہا میں بھی سن سکتا ہوں. تو اس نے دیا. تو جب اس آفیسر نے اپنے کان میں لگایا تو عربی میں تھا، تو اس کے بعد نکال کے اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو اس آفیسر نے انتہائی تعجب کیا، کہا کہ تم اتنے انہماک کے ساتھ سن رہے ہو، اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہو کہ جہاں پر ڈرائیو کر رہے ہیں سن رہے ہیں، اتنی توجہ کے اور کوئی چیز نہیں سن رہے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کہا میری زبان عربک نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت جب آفیسر نے کہا تو اس کو امبیرسمنٹ ہوا، اس کو شرمندگی ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہے. تو لازم ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ کیا ہے. لہٰذا اگر سننا بھی ہے تو آپ ترجمہ سنا کیجئے آپ کی زبان میں، انگلش میں، اردو میں. آج کل تو قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں ہو گیا ہے. ایران میں تو ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. تو ترجمے موجود ہیں، ترجمہ آپ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا ہے، اور پھر سمجھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس پر پھر عمل کرنا ہے. چنانچہ اب دیکھیں آپ کہ فائدہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد نبی نے کہا میں ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. تو اب اہل بیت بھی وہی کہیں جو مثلا قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن کے لیے بھی یہی ہے کہ صرف اس کو پڑھنا کافی نہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. صرف سمجھنا ضروری نہیں، بس اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اب اہل بیت کا بھی مسئلہ یہی ہوگا کہ اہل بیت بھی کو ہم صرف جانتے ہیں لیکن ان کو مانتے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہی کہ اگر ان کی باتیں ہیں، مثلا ان کے احادیث ہیں، ان کے اگر ارشادات آئیں، ان کی اگر دعائیں آئیں، تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا. ہم عربی میں ہے پڑھ رہے ہیں، ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے بھی معنی سمجھنا ہے. اور صرف معنی ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اصل ریسورسز ہیں، اب قرآن و اہل بیت جیسے نبی نے کہا ان سے وابستہ رہو، جب وابستہ رہیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ قرآن اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، اہل بیت قرآن کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن اہل بیت کو پہچانواتا ہوا نظر آئے گا، اہل بیت قرآن کو پہچانواتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی میں فرق سمجھ سکتے ہیں آپ کہ لیڈرز واقعی کون ہو سکتے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل بیت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر سارے اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان کو تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اہل بیت کا. بالخصوص ہم اہل بیت کو اس لیے بھی ان کی عظمت کو جانتے ہیں، ان کا احترام اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اصحاب بھی ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو دائرہ ایمان میں حضور اکرم کے چہرے کی زیارت کیا ہوا ہو اور وہ ایمان ہی پر دنیا سے گزرا ہو. تو جو اہل بیت ہیں وہ تو اصحاب بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. اور اگر اصحاب کہیں تو اصحاب میں بھی درجے ہیں. تو یہ تو ایسے اصحاب ہیں کہ جن کے لیے نبی نے جو کہا اور کسی کے لیے نہیں کہا، انہی اہل بیت کے لیے کہا کہ لحمہم لحمی
وہ دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، کہ فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان سے صلح مجھ سے صلح ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب تو لازم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر نبی کا احترام پیش نظر ہے، نبی کی عظمت پیش نظر ہے، تو ان سے تو پہلے رجوع ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے لوگ ہیں جو مثلا قرآن کے مختلف طریقے بتا دیے، مختلف استعمال بتا دیے، تو وہ چیزیں جو مثلا قرآن ہی میں نہیں ہیں، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ مثلا قرآن بس پڑھتے رہو، اور تیز اتنا پڑھتے ہیں تیزی سے کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، معنی تو چھوڑ دیجئے، یعنی خود پڑھنے والے کو تک نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو رٹنا۔ تو آپ دیکھیے کہ حفظ یقیناً ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے کہ حفظ کرو۔ قرآن اور حدیث میں جو ملتا ہے وہاں پر یہ کہ تدبر کرو، تفکر کرو، تأخل کرو، تفقہ کرو، سوچو سمجھو غور کرو، عمل کرو، تو اس طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اب وہ ظاہر ہے پتہ نہیں کون سے سیاسی لیڈر تھے، اپنے سیاسی اغراض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قوم کو بجائے سمجھنے کے صرف پڑھنے کی طرف لگا دیا اور رٹنے کی طرف لگا دیا۔ شاید ان کو خوف تھا اس بات کا کہ اگر لوگ اس کو سمجھنے لگیں گے تو خود ہم کو پکڑ لیں گے کہ تم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو واقعی عمل کرنے والے تھے اور جو ایسا عمل کرتے تھے، ظاہر ہے چونکہ کوئی شاعر نہیں ہے تو میں ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یاد آ رہا ہے کسی نے کہا کہ یہ ایسے تھے اہل بیت کہ کسی نے کہا قرآن کے تعلق سے کہ اول تو یہ مٹ سکتا ہی نہ تھا، قرآن اول تو یہ مٹ سکتا ہی نہ تھا، اور بالفرض اگر مٹ بھی جاتا، ماجد بھائی اول تو یہ مٹ سکتا ہی نہ تھا، بالفرض اگر مٹ بھی جاتا، کردار ائمہ دیکھ کے ہم قرآن مرتب کر لیتے۔ تو یہ ایسے تھے، ظاہر ہے کہ ان سے رجوع ہیں، تو اب یقین ہے ہم کو اس بات کا کہ ہم کو یقیناً قرآن مجید کی تعلیم صحیح پہنچی، ہم کو یقیناً خدا کی مرضی صحیح پہنچی، ہم کو یقیناً خداوند عالم کے رسول حضور اکرم کی سنت ہم تک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی پہنچی کہ ہم اس چینل کو مانتے ہیں جو سیکیورڈ چینل ہے، ان کرپٹڈ چینل ہے۔ چنانچہ میں اسی بات پر اپنی بات کو اس مقام پر روکوں کہ جہاں پر امیر المومنین نے، اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب متوجہ کیا، اور وہ علی، اس لیے نبی نے کہا علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن سے کیسا ہم ربط حاصل کریں۔ تو امیر المومنین اپنی وصیت میں جس وقت کے دم ٹوٹ رہا تھا، زخمی ہیں اور دنیا سے گزرنے والے ہیں اس وقت، اور وصیت آپ حضرات جانتے کتنی اہم بات ہوتی ہے کہ وصیت میں ہر مرنے والا اس چیز کو پیش کر دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہو، تو وہ وصیت نامہ ایک حکمت کی گویا کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک مقام پر حضرت جب وصیت فرماتے ہیں، امام حسن سے فرماتے ہیں یہ وصیت تمہارے لیے ہے، میرے تمام بچوں کے لیے، تمام خاندان والوں کے لیے، بلکہ فرماتے ہیں ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جس تک یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے، یعنی آپ اور ہم بھی اس سے مراد ہیں کہ ہم تک بھی یہ وصیت پہنچی۔ مگر اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کا خیال رکھو، مگر کیسا خیال رکھو؟ فرماتے ہیں کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس بات کا خیال رکھو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا کوئی غیر تم پر سبقت نہ لے جا سکے۔ یعنی یہ کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ قرآن پر عمل کرو تم دوسروں سے زیادہ، یہ تعلیم ہے، انہیں عمل کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ آپس میں ہم یہ کرتے رہیں کہ ہر شخص دوسرے پر مسابقت کرے کہ میں دوسرے شخص سے زیادہ کروں گا۔ اگر گھر ہے تو وہاں پر شوہر یہ کہے کہ میں اپنی زوجہ سے زیادہ قرآن پر عمل کروں گا، زوجہ یہ کہے کہ نہیں میں اپنے شوہر سے زیادہ قرآن پر عمل کروں گی، بچے یہ کہیں کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، ماں باپ کہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ، آپس میں بھائی بھائی، بہن بہن، دوست دوست، اور سارے مومنین کمیونٹی کے ممبر یہ کہیں کہ ہم قرآن پر دوسرے سے زیادہ عمل کریں گے، تو ظاہر ہے جب جا کے قرآن کا فائدہ بھی ہوگا اور قرآن کی ہدایت بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ قبلہ جناب مولانا ہادی باقری صاحب ارشاد فرما رہے تھے ہدایت کے عنوان پہ، اور ہم سب ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور ہر روز ہم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جب انسان سیکھنا بند کر دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ سیکھنے کی تڑپ، سیکھنے کی لگن، اور انسان میں یہ جو جستجو ہے، ہر روز اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنانے کی جو جستجو ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقصد کے لیے، اسی ہدایت کے لیے وہ آئے اور ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی تاکہ ہم کمال کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم زوال کی طرف جائیں۔ تو اب یہ انسان پہ ہے، چونکہ اللہ نے جو مختلف مخلوقات خلق کی ہیں ان میں جانور ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ جانوروں میں شہوت رکھی پروردگار نے لیکن عقل نہیں رکھی، فرشتے ان میں عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس حضرت انسان پہ ایک عجیب، میں تو کہوں گا کہ لطف کیا کہ اس میں دونوں چیزیں رکھی، اس میں شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی۔ اب انسان کو بتا دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان میں نے تجھ میں جانوروں والی خصلتیں بھی رکھ دی ہیں، تجھ میں فرشتوں والے کمالات بھی رکھ دیے ہیں، اب اگر تو تم شہوت پہ عمل کرو، اپنے نفس کے غلام بن جاؤ، شہوت پرستی میں اپنی زندگی کو لگا دو تو جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے عقل کے تابع ہو جاؤ، روح کے تابع ہو جاؤ، چونکہ کل روح من امر ربی، اگر تم اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جانے کی کوشش کرو تو یقیناً تم فرشتوں سے افضل و اولا ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ اشرف المخلوقات، چونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کے نتیجے میں انسان اپنی اگر زندگی کا تعین کرے، اپنی زندگی کی سمت مقرر کرے، چونکہ انسان اپنا فائدہ اور نقصان یقیناً جانتا ہے، ہر انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا پتہ ہے، لیکن چونکہ انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے، انسان چیزوں کو جلد لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو چیز اسے جلد مل رہی ہو، چاہے اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ وقتی فائدہ، وہ وقتی لذت، وہ وقتی سرور جو ہے، وہ انسان اس کی چاشنی میں آ کے، شیطان کے شکنجے میں آ کے اپنے ابدی فائدے کو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ عارضی تسکین جو گناہ کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، انسان اس تسکین کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ نے جو انسان کے لیے بروز محشر اور جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، انسان ان پہ اس گناہ کی لذت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے عقل کے تحت فیصلے نہ کرے، اور اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو انسان کی تباہی و ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا، ایک عارف کے پاس گیا، اور اس نے کہا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سکھائیے، میں آپ کی کرامات دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ علم میں، معرفت میں، بندگی میں آپ ایک مقام رکھتے ہیں، تو میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے۔ وہ ان کے ساتھ، وہ عارف و عالم کے ساتھ وہ شخص اس نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ رہا، روایات میں ملتا ہے کہ 10 سال تک وہ اس بزرگ کے ساتھ رہے۔ 10 سال کے بعد اس شخص نے کہا اے حضرت میں جانا چاہتا ہوں، اب میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ میں کمالات دیکھتا، لیکن ان 10 سالوں میں میں نے نہ تو دیکھا کہ آپ نے سورج کو پلٹایا ہو، نہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند زمین پہ لے کے آئے ہوں، نہ میں نے دیکھا کہ آپ نے سمندروں کے رخ موڑ دیے ہوں، نہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسی کرامات دکھائی ہوں کہ میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں۔ تو میں نے تو آپ سے ان 10 سالوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں تو اس امید پہ آیا تھا کہ آپ میں، چونکہ آپ ایک عابد ہیں، ایک عارف ہیں، تو یقیناً آپ کی زندگی کمالات سے بھری ہوگی، اور میں وہ کمالات دیکھوں گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں۔ تو وہ بزرگ اس شخص سے پوچھتی ہے کہ عبد خدا ان 10 سالوں میں کیا تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، 10 سالوں میں نے گناہ کرتے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ شخص، وہ بزرگ یہ فرمانے لگے کہ اے عبد خدا، اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سالوں میں نے اپنے خالق کی معصیت نہیں کی، 10 سالوں میں نے اپنے معبود کی، جس کی میں بندگی کرتا ہوں، میں اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کی۔ چونکہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ کسی چیز پہ باقی رہنا، اپنے عمل پہ، اپنی بندگی پہ،
باقی رہنا یہ بہت بڑی کرامت ہے، بجائے اس کے کہ انسان ایسی چیزوں میں گر جائے کہ انسان آگے تو بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایک عابد کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو نماز میں، چونکہ اس کا تعلق استقامت سے ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ہماری استقامت ایسی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے ایک نیکی کر دی اور پھر سالوں سال گزر گئے، ہمیں دوبارہ اس نیکی کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک ہفتہ نماز تو بڑی باقاعدگی سے ادا کی، لیکن اس نمازیں ہمیں بھول گئیں۔ ماہ رمضان کے روزوں میں ہم بہت اچھے مسلمان بن گئے، لیکن باقی 11 مہینے اسی طرح معصیت میں اور گناہ میں ہمارے گزر گئے۔ تو استقامت جو ہے، ماہ رمضان کا فلسفہ بھی کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ اے انسان، اس ایک مہینے میں تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، تو کوشش یہ کرتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، انسان تو کوشش یہ کرتا ہے کہ معصیت پروردگار نہ کرے۔ تو یہ ایک مہینہ جب تم ان چیزوں کی پریکٹس کر لیتے ہو کہ کوئی گناہ نہیں کرنا اور ہر نیکی کو کسب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ ایک مہینے کی یہ ایکسرسائز تمہاری، وہ ایک مہینے کی پریکٹس، وہ ایک مہینے کی کوشش تمہاری باقی 11 مہینوں میں تجھے آمادہ کرے گی نیکی کرنے پہ اور تجھے روکے گی گناہ کرنے سے۔ اگر ایک مہینے میں تو ہم اچھے مسلمان بن گئے، لیکن باقی 11 مہینے ہمارے اسی طرح معصیت میں گزرے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس عابد کی طرح۔ اور یہ بھی ہے کہ اب اگر عبادتوں میں اس طرح سے عبادتوں کو آپ پیش کریں کہ لوگ متنفر ہو جائیں، وہ بھی غلط ہے۔ وہ عابد کے جو ایک شخص نیا مسلمان ہوا، اس نے نیا مسلمان کر کے اسے مسجد میں لے کے گیا، تو اسے کہا جی اب آپ مسلمان ہو گئے ہو، اب آپ نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا صبح فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی، تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ تاکیبات پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ وہ دعا پڑھیں، آپ یہ دعا پڑھیں، آپ فلاں ذکر کریں۔ وہ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا میں گھر جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کیا جانا ہے، اب زہر کی نماز کا وقت قریب ہے، تو ایک ہی دفعہ زہر کی نماز پڑھ کے ہم گھر چلیں گے۔ انہوں نے روک لیا، زہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہ تاکیبات پڑھیں، اب یہ ذکر کریں، یہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد عصر، پھر جانے کی کوشش کی انہوں نے کہا اب مغرب پڑھ کے جائیں گے۔ غرض یہ کہ ایک پورا دن انہوں نے اس شخص کو، اس نئے مسلمان کو مسجد میں مصروف رکھا۔ تو ایسی استقامت، ایسا دین جو آپ دین کو ایسے کر کے پیش کریں کہ لوگ اس دین سے متنفر ہو جائیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ کا عمل ایسا عمل جو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں استقامت ہو، وہ 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ اور جیسا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقط یہ نہیں کہ قرآن کی آپ نے زیارت تو کی، قرآن کی آپ نے تلاوت تو کی، یقیناً اس کا ثواب ہے، قرآن کی زیارت کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت قرآن مجید کا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اجر ہے کہ اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھا جائے۔ قرآن ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے نظام کی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، اقتصادیات کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کتاب ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر نہ ہو، لیکن ہم نے اس قرآن میں سے اس کے درس کو، قرآن جو ہم سے چاہتا ہے اس پہ ہم نے غور کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ ہمارے ساتھ آگئے ماجد موسوی، الحاج آگئے ماجد موسوی بھی تشریف رکھتے ہیں، جو کہ قرآن اکیڈمی کے متولی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی بہت خدمات ہیں۔ اور یہ ٹی وی کا سلسلہ جو ہمارا ہادی المہدی ٹی وی جو چل رہا ہے، اس میں ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا تعاون ہے، اور یہ بہت خدمت کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور حاجی علی رضا صاحب قبلہ جو ہیں، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ان کی بہت کاوشیں ہیں، ان کا بہت کام ہے اس میں، پروردگار ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور اس سارے پروگرام کے پیچھے جو مین جو نظریہ ہے، جو رہنمائی ہے، وہ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب سندرالوی قبلہ، یہ پورا جو نظریہ ہے، اس کے پیچھے جو کاوش ہے پوری، وہ ماشاءاللہ ان کی ہے۔ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی رہنمائی میں ہم یہ سلسلہ آگے لے کے چلتے رہیں۔ لیکن ناظرین کرام، قبل اس کے کہ میں قبلہ مولانا کو دوبارہ زحمت دوں کہ وہ کچھ ارشاد فرمائے، اور پھر آگے ماجد موسوی، وہ بھی انشاءاللہ یقیناً نعرے بھی لگائیں گے آپ ان کے نعروں کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ آپ بےتاب رہتے ہیں۔ صرف گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، ہم یہاں پہ آتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہیں، یہ چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں،
اور یہ چیزیں ہم آگے بڑھائیں، اور اس پیغام کو کہ جو پیغام اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ائمہ کا ہے، قرآن کا ہے، اہل بیت کا ہے، اس پیغام کو ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو آپ اس ٹی وی کو، المہدی ٹی وی کو یقیناً دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پھیلائیے۔ اور almahdi.tv.com یہ آپ کا چینل ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یقیناً اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش، خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہیں، جو کچھ خامیاں ہیں، یقیناً انشاءاللہ مستقبل قریب میں ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ بہتر کر لیں گے۔ آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، تو پروردگار ہم پہ یقیناً لطف و کرم کرے گا۔ فقط مقصد یہ ہے، فقط غرض یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ائمہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری خدمت مولا اپنے بارگاہ اور اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب قبلہ علامہ ہادی باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ کچھ مزید ارشاد فرمائیں۔ اور ایک گزارش اور، ہمارا جو فون نمبر ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو عنوان ہے الہدیٰ ہدایت، اس کے حوالے سے آپ کال بھی فرما سکتے ہیں۔ وہ نمبر دوبارہ سن لیجئے، وہ ہے 732-476-0357۔ The number again is 732-476-0357۔ آپ اس نمبر پہ کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اپنا سوال جو ہے وہ سوال ہو، رائے ہو، کچھ تجویز ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جناب مولانا ہادی باقری صاحب کے بلا۔ بہت بہت شکریہ مولانا وسیم عباس صاحب کے بلا، آپ نے بہت ہی شائستہ انداز میں، بڑے ہی مرصع انداز میں آپ نے وضاحتیں فرمائی، قرآن سے وابستگی کس طرح سے کی جائے۔ ہم آپ کے بھی ممنون ہیں، آپ کے بھی خدمات کے ممنون ہیں۔ خداوند عالم آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی مقاصد کو پورا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم گفتگو آپ کی خدمت میں جو کر رہے تھے وہ یہی کہ ایک مقصد کے لحاظ سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، اور ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ اہل بیت ہیں، اور دونوں سے وابستگی، دونوں کو سمجھنا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہی کہ کوشش بھی کرنی چاہیے، اپنا زندگی کا مقصد یہی بنانا چاہیے، قرآن کو سمجھیں، اور اپنے فیملی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے اور دوسروں کو سمجھائیں، اور پھر یہ کہ اداروں کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہی اس طرح زیادہ تر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں یہی ہے کہ اس میں انکریجمنٹ بھی بہت ضروری ہے، بالخصوص آپ اگر دیکھیں کہ کوئی شخص مثلا اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو قرآن کو نہ صرف پڑھانا بلکہ سمجھانا بھی چاہتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہی میں نے کہا اہل بیت، اور اہل بیت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو مجھے یاد آئی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ امام راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کنارے پر کہ ایک غلام ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ایک کتے کو اپنی روٹی کھلا رہا ہے۔ تو امام وہاں پر رک گئے، اور اب آپ دیکھیں امام نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے بہت ہی محبت و شفقت سے اس سے کلام کیا، اور فرمانے لگے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا کہ یہ کتا بہت بھوکا ہے، تو میں نے اس کو اپنا کھانا کھلا دیا، اور تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اچھا اب تو بتا کہ تیرا آقا کون ہے، وہاں لے کر چل۔ اور جب آقا کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تیرے غلام کا بھی عمل سامنے آیا کہ جہاں پر اس طرح سے اس نے کتے کے بھوک کا خیال رکھا، ایک اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا، اور اس سے لگتا ہے کہ یہ کتنا ذمہ دار آدمی ہے، یہ کتنا رسپانسیبل ہے، کتنا سینسیٹیو اور حساس آدمی ہے۔ اور اب ایسا شخص ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پھر یہ غلام رہے، اب اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بتا کہ تو اس کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اس نے بھاری سی رقم بتائی، امام نے وہ رقم ادا کی، اس کو حاصل کر کے اس غلام کو آزاد کر دیا۔
آپ نے دیکھا یہ سیرت معصومین ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا بھی عمل، ایک غلام نے ایک اچھا عمل کیا تو اس کی قدر کریں. ظاہر ہے کہ کتے کی اس نے جان بچا دی. اب میں نے کہا ہے یہ قرآن مجید اور اس کی تعلیم جس کی وجہ سے ہماری روح زندہ ہو جاتی ہے، نفس زندہ ہو جاتا ہے، ہماری آخرت کی حیات سدھر جاتی ہے، اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. ہماری قوم میں جتنے بھی افراد ہیں جو والنٹیئرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں سنڈے اسکولز میں یا مساجد میں، امام بارگاہوں میں، کسی بھی لحاظ سے وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ چاہے نظم میں خدمت کر رہے ہوں، نثر میں خدمت کر رہے ہوں، مرثیے پڑھ کے، نوحے پڑھ کے، یا پھر یہ کہ حدیث پڑھ کے کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ مومنین میں ایمان کو بیدار کرنے کے لیے اگر نعرے لگا کے وہ خدمت انجام کر رہے ہیں، تو ان سب کی قدر کرنی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے اور ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا یہ کہ اتنا بادر کریں کہ وہ خدمت ہی کو ترک کر دے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ انتہائی امام کی سیرت کے خلاف میں کام ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ اب ہم کو، میں نے عرض کیا کہ بالخصوص وہ افراد جو مثلا حوزہ علمیہ المہدی سے وابستہ ہیں، ان کو تو کتنا شکر ادا کرنا ہے خداوند عالم کا کہ اللہ نے ہم کو ایسا عظیم قائد عنایت فرمایا. حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب سہرازی کی صورت میں کہ جو نہ صرف پڑھنا بلکہ سمجھنا، نہ صرف سمجھنا، اس پر عمل کرانا اور کرنا جانتے ہوں، اور جس طرح سے جانتے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ان کی تو کتنی قدر ہونی چاہیے. قبلہ کعبہ قرآن مجید کے مفسر ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر شائع ہونے والی ہے. آپ بھی جا کے یوٹیوب میں دیکھیے جو المہدی میں وہاں پر نیو یارک میں جو درس تفسیر دیا کر رہے ہیں، اس کی جو آیت ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 243 تک کا، یعنی درس نمبر 243 چل گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے، کس انداز سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم کو بھی قبلہ کا جو ہے اس طرح سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو سہولت پہنچانی چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان کے ساتھ خدمت دین کر سکیں. اس سلسلے میں کوئی سوال ہے؟ جی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہم بہت مشکور ہیں کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود قبلہ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کی سرپرستی اور رہنمائی کے لیے وہ فون لائن پہ ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ قبلہ کے مواعظ حسنہ سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت شکریہ، آپ لائن پہ ہیں، آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کے تمام ناظرین اور ناظرات کو الہدا پروگرام میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کے لیے دعا گو ہوں، خاص طور پہ جو آج کے شرکاء ہیں جناب مولانا ہادی باقری صاحب اور جناب مولانا وسیم عباس صاحب، جناب آغا الحاج ماجد حسین موسوی صاحب، جناب حاجی سائی علی رضا علوی صاحب، اور بھی مزید جو کوئی یہاں پر احباب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. آج معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ المہدی فاؤنڈیشن کے کام سے میں پینسلوینیا، اور صبح ہی مجھے آفیشیل خصوصیات تھی جس وجہ سے میں آج حاضر نہیں ہو سکا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں تمام شرکاء کے لیے دعا گو ہوں کہ اس الہدا کے پروگرام کو یہ کنٹینیو رکھ سکے اور ہدایت کے لیے اور تربیت قوم کے لیے آگے بڑھ سکے. صرف میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اسکول سے کالجز میں چلے جاتے ہیں تو وہ سنڈے اسکولز میں نہیں آتے، اور ہمارے مراکز میں، مساجد میں بھی ان کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے. تو میں پیرنٹس سے ایک گزارش کروں گا اور مراکز کی گزارش کروں گا اور حوزہ علمیہ والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسا آؤٹ ریچ پروگرام ان جوان کے رکھیں کہ اگر وہ کالجز میں چلے بھی جائیں تو اگر وہ نہ آ سکیں تو مبلغ یونیورسٹی چلا جائے، کالج چلا جائے، تو ہمارے بچے اور بچیاں جو یہاں کا ماحول ہے اسی کو برقرار رکھ سکیں. یعنی ٹینیجر کے لیے ہمارے ہاں بہت ضرورت ہے، مساجد میں، مراکز میں، اور خود المہدی ٹی وی کے اوپر بھی چاہیے کہ انگلش میں
زیادہ سے زیادہ پروگرام کیے جائیں. بہت سارے مراکز ایسے ہیں کہ جو انگلش میں پروگرام کر رہے ہیں، مگر بعض مراکز بالکل انگلش میں پروگرام نہیں کرتے. تو محرم، سفر یا رمضان المبارک یا اعیاد و وفایات کے موقع پر جو محافل و مجالس ہوتی ہے، ان میں ایسے جوانوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات غلط مشاہدے بھی آئے ہیں کہ وہ بعض اوقات اسی لائف میں کہیں ڈیریل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو محفوظ فرمائے. آمین. سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہد مسلسل کریں، کوشش کریں، قرآن و اہل بیت کے قریب رہیں، علماء کے قریب رہیں، مساجد و مراکز کے قریب رہیں، اور جو ٹی وی اسکرین ہے اس پر زیادہ سے زیادہ نیک جو پروگرام آ رہے ہیں، اچھے پروگرام، ان کو لائیں، اور انگلش میں بھی زیادہ سے زیادہ ڈرامے بنائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ اچھی موویز بنائی جائیں، تاکہ بچے اور بچیاں ان سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو ٹریک پر رکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام ڈاکٹر قبلہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جو ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے، اور ہم پروگرام کا سلسلہ جناب ہادی باقری صاحب مولانا قبلہ کے پاس دوبارہ چلتے ہیں اور پروگرام کو وہیں سے ہم جاری کرتے ہیں. جی دیکھیے آپ کس طرح سے یہ خدمت دین کا جذبہ ہے قبلہ کے دل میں. اتنی دور سے انہوں نے پروگرام کو واچ بھی کیا اور وہاں سے کال کیا، اور کس طرح سے مختصر الفاظ میں انہوں نے نصیحت کی اور سب کے لیے ہدایت کی. جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ المہدی ٹی وی یہ صرف المہدی حوزہ علمیہ المہدی کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ادارے کے لیے، بالخصوص نیو جرسی اور نیو یارک کے ہر ادارے کے لیے ہے. سب کو اس میں انوالو ہونا ہے. اور متوجہ ہونا. ایک اور کوشچن. السلام علیکم. جی جی قبلہ، آپ لائن پہ ہیں، ارشاد فرمائیں. مظہر باقری ہیں ہمارے بھائی. بسم اللہ. جی صاحب، آپ لائن پہ ہیں، ارشاد فرمائیں. جی اچھا. ہاں جی قبلہ، آپ ارشاد فرمائیں. ہم آپ کو سن رہے ہیں. یہ کوئی لائن میں پرابلم ہے تو ان کی آواز اب تک نہیں پہنچ رہی، تو انشاءاللہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ پلیز دوبارہ کال فرمائیے، اور جب کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز کو آپ بند کر دیں تاکہ ہم آپ کو کلیئرلی سن سکیں. تو ہم قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب تک کال نہیں آتی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ. جی ویسے جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے، میں نے کہا ہمت افزائی کرنا چاہیے ان کاموں میں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ جو ہے انوالو ہوئیے، لائنز آن ہیں، آپ کال فرمائیے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اردو میں بھی کال کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی کال کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پر کافی عرصے سے رہتے ہیں، جابس بھی کرتے ہیں مینجمنٹ میں، میں اور وسیم عباس صاحب، تو ہم لوگ آپ کا جواب بھی دے سکتے ہیں. آپ انوالو ہوئیے اور یقین جانیے کہ اس سلسلے میں امیر المومنین کا یہ ارشاد بھی یاد رکھیے کہ جو حضرت نے فرمایا کہ کامیاب زندگی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں وہ نسخہ ہے جس میں 5 چیزیں ہیں. فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے مت ڈرو. فرماتے ہیں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے امید مت رکھو، اس لیے کہ جب خدا دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب خدا روک دیتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ صبر کیا کرو، اور صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو، صبر اتنا کرو کہ صبر بھی عاجز ہو جائے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جانتے نہ ہو تو پوچھتے ہوئے مت شرماؤ. اور پانچویں چیز فرماتے ہیں اگر کوئی چیز جانتے ہو تو بتلاتے ہوئے مت جھجکو. تو ظاہر ہے کہ آپ جب کال کر رہے ہیں تو گویا اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے کہ آپ اپنے اس مولا کی نصیحت پر عمل کر رہے ہیں
کہ جس کو رسول اکرم نے کہا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. آپ سوال کیجئے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ہم جواب دینے میں بھی پوری کوشش کریں گے کہ جرأت سے اور ہمت سے پورا جواب دیں. اب اس میں یہی ہے کہ کوئی بات اگر ایسی ہے کہ مثلا جس میں ہم کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو قبلہ و کعبہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب وہ ابھی آن لائن ہی پر ہیں تو وہ بھی اور وضاحت کر سکتے ہیں. ایک کال آ رہا ہے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پہلے اپنا تعارف فرمائیے، کون اور کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں نیو جرسی سے مظہر باقری بات کر رہا ہوں. جی باقی سب قبلہ، کیسے مزاج ہیں حضور؟ اللہ کا شکر ہے. آپ لائیو ہیں پروگرام میں، ارشاد فرمائیں. جی ہاں، کچھ سوال کرنے کے لیے کرا تھا میں فون. جی جی آپ حکم کریں. ایک سوال کرنا تھا مولانا سے کہ یہ سوال آپ خود ہی بتا دیں گے یا میں خود پوچھ لوں؟ جی نہیں آپ ارشاد فرمائیں. وہ قبلہ سن رہے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں. اچھا سن رہے ہیں. مولانا سلامت رکھے، بہت خوب پروگرام ہو رہا ہے یہ. آپ سب کو آپ سب کی خدمت میں پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہوں کہ اس المہدی کے بانیان اور انتظامیان کو خدا سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ ظہور حجت تک، اور یہ پروگرام ایسے ہی چلتے رہے. مولانا میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے جو کرنے چلا ہوں، لیکن اس سوال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو مثالیں دوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کچھ اگر کہتا ہوں یا پوچھتا ہوں تو اس کو اتنا واضح کر دیتا ہوں کہ تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں. پہلی مثال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، اور میں ماجد بھائی موسوی صاحب سے مخاطب ہو کر یہ مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور میرے ذہن میں کئی تعریف آ گئے کہ یہ کہاں پر سلایا، کہاں سے لیا، ہزاروں تعریف آ گئے. لیکن اگر آپ اس کو الٹا کر کر پہنے تو یہی تعریف ایک تماشا بن جاتی، یہی تعریف ایک مذاق بن جاتی. مولا کائنات نے خطبہ دیتے ہوئے جہاد کی تعریف میں کہا کہ جہاد اسے کہتے ہیں جو کافر رہے اور کفر کٹ جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں. لیکن آج کے ٹیررسٹوں نے، آج کے دشمنوں نے، اہل بیت نے، بن لادن نے اس کو اٹھا کر کر پیش کیا. بن لادن نے کہا کہ جیسے کفر رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کافروں کو کاٹ دیا جائے. تو دنیا میں جہاد کی توہین ہو گئی، جہاد ایک مسخرہ پن بن کر رہ گیا، ایک لفظ مزاح بن کر رہ گیا. تو بس اسی طرح سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس دنیا میں شہادت کو بھی ایسے ہی الٹا کر کر پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ بام بن کر آ گئے اور انہوں نے دوسروں کو اڑا دیا، خود اڑ گئے اور دوسروں کو بھی اڑا دیا. مارنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں شہید، مارنے والا کہہ رہا ہے کہ میں شہید مرا، میں شہید ہوا، اور جو مر گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے. سڑک پر ایک جلوس لے کر، اسلامی جلوس لے کر نکل گئے. کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور ادھر سے جواب میں ان پر حملہ ہوا، تو یہاں پر کچھ مرے، وہاں پر کچھ مرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہید مرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہید مرے. بس ایک آخری مثال دے رہا ہوں. میں نے آپ کو فون کیا اور شہادت کی فضیلت کے عنوان پر آپ سے سوال کرنے چلا ہوں. کچھ شہادت کے فضیلت کے منکروں نے، دشمنوں نے، ان کو اچھا نہیں دکھا اور وہ تحقیقات کرتے ہوئے مجھ تک آ گئے اور مجھے مار دیا، اور میرا چاہنے والا اٹھ کر اس کو مار دیا. کیا یہ شریعت میں قتل ہے یا شہادت ہے؟ کہ اسی کو بس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بس، جیسا کہ وہاں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد والے محمد کی محبت اگر دل میں ہو وہ مر جائے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، شہید مرتا ہے. لیکن یہ خاص طور سے جو جھگڑا ہو رہا ہے، خاص طور سے تلوار چل رہی ہے، ہم اس کو مار لیا، وہ ہم کو مار لیا، تو کیا یہ شریعت میں شہادت ہے یا قتل ہے؟
अगर آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا چونکہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ دنیا میں یہ جو قتل و غارت کا بازار جو بڑھ رہا ہے وہ رک جائیں گا اور امن ہو جائیں گا. آپ اس کی وضاحت کر دیں. جی شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے, ہم قبلہ سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں. جہاں تک سوال ہے جہاد کا, تو قبلہ جہاد جب ایک دفعہ پیغمبر اکرم ایک جنگ سے واپس آئے تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو ہم نے بہت بڑا جہاد کیا. فرمایا نہیں, تم نے چھوٹا جہاد کیا ہے. جہاد کبیر جو ہے, جہاد اکبر جو ہے وہ تو ابھی باقی ہے. وہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ جہاد اکبر کیا باقی ہے؟ فرمایا کہ جہاد بن نفس. تو جہاد بن نفس جو ہے, آج ہم لوگ جہاد کی بہت باتیں کرتے ہیں, قتل و قتال کی بہت باتیں کرتے ہیں. جہاد اکبر تو جہاد بن نفس ہے. آج ہم کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ جو دہشت گرد جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں, انتہائی قابل مذمت ہیں وہ لوگ. اور ہماری قوم تو کربلا سے ہی, بلکہ کربلا سے پہلے ہی ان کاروائیوں کا شکار رہے ہیں. ہماری طرف سے ہم تو مظلومین ہیں, مستضعفین ہیں. ہم تو ایگریشن پہ یقین نہیں کرتے, ہم تو ایسی کاروائیوں پہ یقین نہیں کرتے. اور ہماری قوم ہمیشہ سے نشانہ رہی ہے ایسی کاروائیوں کی, اور ہم نے صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. دشمن کی یہ بھرپور کوشش اور خواہش رہی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں الجھا دیا جائے. ہم بھی دشمن کے مقابلے میں اسی طرح میدان میں تلوار اور گولی اور گالی کے ذریعے میدان میں آ جائیں. لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صبر جو ہے خون تلوار پہ حاوی ہوتا ہے, صبر جیتتا ہے, ظلم جو ہے اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں. ظلم ہمیشہ ہارتا ہے. اگر ظلم جیتتا ہوتا تو کربلا میں فتح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیب میں نہ آتی. مظلوم جیتا ہے, ظالم ناکام ہوا ہے. اور آج کا یزید بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ گولی اور گالی کے ذریعے ہمیں اس جنگ میں الجھا کر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. صبر جیتتا ہے, مظلوم جیتتا ہے, اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ ہر دور میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام کے ماننے والوں کی ہوئی ہے. تو میں قبلہ سے, چونکہ پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, تو اس جواب کے ساتھ ہم انشاءاللہ پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھیں گے. جی قبلہ ارشاد فرمائیے. ویسے واقعی اتفاق سے اتنا اہم سوال جو واقعی بالکل موضوع ہے, وقت کے لحاظ سے ہے, مگر اس وقت کیا گیا جب وقت ختم ہو رہا ہے اس موقع پر. اور پھر سوال اس طرح سے کیا ہمارے بھائی مظہر نے, خدا ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے. آئی ایم پراؤڈ آف ہم. انہوں نے ماشاءاللہ وضاحت بھی ساتھ میں سوال کے ساتھ کر دی جو بہت ہی مفید ہے. واقعی یہ خدا داد ان کی صلاحیت ہے. میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اپنی موت خود مر جانا, اپنے طبی عمر تک پہنچ کے بستر بیماری پر یا جو اپنے بستر پر کسی لحاظ سے خود اگر مر جائے آدمی. اب اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی اگر مثلا بغیر محبت اہل بیت کے مر رہا ہے یا محبت اہل بیت پر نہیں مر رہا ہے تو بس وہ مر جا رہا ہے. لیکن یہ کہ کوئی اگر محبت اہل بیت کے ساتھ مر رہا ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ, کہ وہ شہادت کی جو ہے موت مرا, یعنی اس کا جو موت شہادت. تو یہ تو عام زندگی ہے. اب ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل اور خاص طور سے اس لفظ کا استعمال. تو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہولی وار. ہولی وار یعنی ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ جو واقعی اسلام میں جس کو جہاد کہا جاتا ہے, جو واقعی جنگ کی صورت ہے. جیسے مولانا نے نفس کی کہا وہ الگ صورت ہے, مگر یہاں پر یہ ہے کہ صرف جنگ کے لحاظ سے کہ کوئی شخص مثلا مقابلے پہ ہے, اس سے جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر ہے. پہلے تو جنگ اگر ایسے ہی ہو جائے تو وہ تو جنگ ہے, لیکن جہاد اس وقت ہوتا ہے جبکہ لازم ہے کہ وہ جہاد اللہ رسول اور ائمہ کی اجازت سے ہو. ہمارے پاس یہ شرط بہت لازم ہے کہ نبی یا امام کی اجازت سے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ جان کا ہے, جان کی بہت اہمیت ہے. جیسے آیتیں قرآن کی اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی, تو اس میں یہ ہے کہ ضروری ہے یہ معلوم کرے, یعنی قومی لحاظ سے وہ ہوتا ہے کہ پوری قوم گویا ہے کہ اقدام کرے. تو اس میں لازم ہے کہ معصوم درمیان میں موجود رہے جو یہ بتائے کہ جنگ شروع کب ہو اور جنگ ختم کب ہو. اس لیے کہ اگر شروع ہو گئی جنگ اور ابتدا کی ضرورت نہیں تھی
تو وہ پھر وہ جہاد نہیں رہے گا، صرف جنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا ہوگا. اسی طرح سے کب ختم کرنا، یہ بھی کیونکہ ظلم سے بھی جو ہے دور رہنا ہے، تو اس کے لیے معصوم کی فکر اور معصوم کا حکم ضروری ہے. تو وہاں پر وہ جہاد جو معصوم کی نگرانی میں ہوتا ہے تو وہ واقعی جہاد ہے، اور اس میں مرنے والوں کے لیے شہادت ہے، اور اس میں جو مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. کربلا کے شہید ہم کیوں کہتے ہیں، کربلا کی شہادت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف جان نہیں دے دی گئی، وہاں پر جہاد کیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ تھا، اور اس لیے بھی وہ جہاد تھا چونکہ ایک امام معصوم کی نگرانی میں وہ جہاد ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر یہی ہوا کہ اسٹارٹنگ کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے اقدام نہ ہو، ابتدائے جنگ ہماری طرف سے نہ ہو. تو حضرت عباس جیسی شخصیت جو تنہا لشکر کے برابر تھے حضرت عباس، لیکن وہ بھی رکے ہوئے تھے کیونکہ امام نے کہا تھا کہ ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد انتہائی منزل پر بھی کب انتہا ہو کیسے ہو، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ امام حسین جس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف جا کے اپنی جان نہیں دے دیے، انہوں نے جہاد کیا باقاعدہ. اور پھر اس کے بعد خود امام حسین آخری لمحے پر آپ نے اس طرح سے جو جہاد کیا، ہزاروں افراد کو آپ نے جو ختم کیا، تو وہ بھی کیا تھا، وہاں پر بھی یہی تھا کہ اسلام کا اختتام بھی ہو کیسے ہو، یہ بھی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس جا کے جان مت گنوا دو، وہاں پر یہ ہے کہ لمحے آخر تک اپنے آخری خون کے خطرے تک اور آخری سانس تک پوری مقاومت کرو اور پورا مقابلہ کرو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ظالم کو تقویت حاصل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم سے مرنے والوں کے لیے شہید. اب اس سے ہٹ کے چاہے جو بھی ہو، مثلا کوئی حادثے میں مر گئے تو وہ ہلاکت ہے، مثلا کسی نے کسی کو کسی بنیاد پر قتل کر دیا تو وہ ظاہر ہے کہ ظلم اس پر ہوا ہے، مظلوم ہے، وہ مقتول ہے، اس کو ظاہر ہے کہ مختلف لحاظ سے یاد کیا جا سکتا ہے، اس کے قتل کرنے والے کے لیے سزا ہے، لیکن شہید کا استعمال وہاں پر مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جن تک یہ حقائق نہیں پہنچے ہوں، وہ دوسرے لوگ تو کہہ سکتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں، ابھی حال میں کسی صاحب نے کہا کہ ہر وہ آدمی جس کو بغیر کسی قصور کے کسی نے قتل کر دیا وہ شہید ہے. وہ شہید نہیں ہے، وہ مظلوم ہے. لیکن شہید وہ ہے جو باقی جہاد میں جس نے جان دی ہو. ظاہر ہے کہ اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت نہیں رہا. بہت بہت شکریہ. مولانا آپ اختتام کے لیے فرما دیں. جی بہت شکریہ قبلہ جناب مولانا حاجی باقری صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے. تو اب چونکہ پروگرام کا وقت انتہائی اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو میں بغیر کسی توقف کے جناب آغا ماجد موسوی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کے نعرے جو ہے ان کو جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے نعرے سنتے ہیں. جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے قیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. المہدی زندہ باد، المہدی ٹی وی زندہ باد. شکریہ.